السلام علیکم، ہمارا چینل دیکھنے والے معزز کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلال میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند حدیث میں حضرت الیاس کی زندگی کے حالات و تفصیلات میں مذکر نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک سورۃ انعام میں جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکر ہے، اور دوسرا سورۃ صافات میں جہاں نہایت احتیاط کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ اور غیرت کو نفسیات کے ذکر ہے۔ سورۃ صافات کی آیت 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کی نسبت نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فاخوس الیعزر بن ہارون۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بحیثیت قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مسبت ہوئے، لیکن تاریخ اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے نبی اسرائیل کی طرف مسبت ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ یہودیوں اور ایک یہودا کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تختہ سامرا موجودہ نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں موجود بادشاہ حکم تھا، اس کا نام بائبل میں اخباری اور عربی میں تاریخی و تفسیر میں عجب یا اخر مذکر ہے۔ اس کی بیوی ایزابل نامی بت کی پرستار تھی، اور اس نے بل کے نام پر ایک بڑی قربانی گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ تفسیر بن مہاجر مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفار و شرک اور بت پرستی پر غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ قوم الیاس کا سب سے بڑا دیوتا بت پرستی یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 من تھا، اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ روح المنفط جلد 23 یمنی اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یوں تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بابل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور حضرت علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران اس جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلہ لگتا
मिन्नतें मानी जाती, सोने चांदी की नजरें चढ़ाई जाती, तरह तरह की खुशियाँ बांटने की दी जाती। इसकी कुर्बानी गाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास मौके पर किसानों की बेनट भी चढ़ाई जाती थी। ईरानी और सामरी ज़ुबानों में बागल के मैनी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसलिए अरबी की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बागवल कहती थी। बाज़ मखीन ने लिखा है कि हजाज का मशहूर बुत हैबल भी बाबल ही के एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। जब इन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, क्या तुम्हें बाबल को पुकारते और इससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वालों को छोड़ देते हो, यूं अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है। तो इन लोगों ने इनको झुठला दिया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। वहाँ अल्लाह के ख़ास बंदे मुख्तलिफ अज़ाब नहीं होंगे। और हम ने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रहे। आले यासीन इलियास अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। बाशमूर हम नेकियों कारों को ऐसे ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। सूरत साफियत 123 और 132। हमारी पूरी वीडियो देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दरान हासिल करें। जज़ाकल्लाह।